الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یزید بن معاویہ کے بارے میں پچھلے درسوں میں کچھ اشارہ کیا گیا تھا کہ یزید بن معاویہ کے اوپر بہت سارے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ کچھ کا ذکر کیا گیا تھا، جیسا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروانا یزید کا ہاتھ تھا یا اس نے قتل کروایا۔ اسی طرح سے یزید نے آل بیت کی عورتوں کی بے حرمتی کی، بے عزتی کی، یا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو عورتیں تھیں یزید نے اس کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آیا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، شرابی کبابی، اور اسی طرح سے فسق و فجور میں مبتلا تھا۔ بہت سارے الزامات دیے جاتے ہیں۔ ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے یزید بن معاویہ پر کہ کسی نے ہندی میں ایک پوسٹ لکھ کر کے بھیجا ہے اور ہیڈنگ چڑھایا ہے یزید بن معاویہ کے فضائل، یعنی یہاں مراد فضائل ذکر کر کے تحقیر اور تذلیل کرنا مقصود ہے۔ جس نے بھی لکھا ہیڈنگ میں کہ یزید بن معاویہ کے فضائل، اس کے بعد اس نے لکھا ہے کہ یزید بن معاویہ نے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے خلاف مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے بیت اللہ کے غلاف کو آگ لگا کر کے شہید کر دیا۔ حوالہ دیا ہوا ہے، صحیح مسلم کا ہے، حدیث نمبر 3245 ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعی میں ایسا ہوا اور ایسا یزید نے کروایا۔ تو سب سے پہلے ایک مسلمان کو یہ چاہیے کہ کوئی بھی خبر، کوئی بھی بات آئے تو اس کو پھیلانے سے پہلے تحقیق کر لے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والو، تمہارے پاس اگر کوئی فاسق و فاجر خبر لے کر کے آئے تو سب سے پہلے کیا کرو؟ تحقیق کر لو، تفتیش کر لو، جانچ کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ لاعلمی میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچاؤ اور پھر بعد میں ایسا ہو کہ تمہیں پتہ چلے تو تمہیں خود شرمندگی محسوس کرنا پڑے اور خود شرمندگی لاحق ہو۔ اس لیے سب سے پہلے کیا کرو؟ تحقیق کر لو۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سارے لوگ جو کچھ ملتا ہے حوالہ دیا ہوتا ہے، فلاں جگہ ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، بڑی خوشی سے اس کو شیئر کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں۔ جب چیک کیا جاتا ہے، پتہ لگایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے بات تو کچھ اور ہے اور یہاں حوالہ کچھ اور دیا جا رہا ہے، یا سرے سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یزید بن معاویہ کے بارے میں چونکہ لوگ افراط و تفرید کے شکار ہیں، اس لیے طرح طرح کی باتیں یا طرح طرح کے الزامات ان کے اوپر لگائے جاتے ہیں۔ یزید بن معاویہ جب حاکم بنتے ہیں تو یہ زیادہ دن نہیں چل پاتے ہیں، اور ان کے دور میں 3 سانحے رونما ہوتے ہیں، 3 واقعے پیش آتے ہیں جو بہت مشہور ہے۔ ایک واقعہ تو وہی کربلا کے نام سے جس کو ہم جانتے ہیں، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جہاں ہوتی ہے اور جہاں وہ شہید کیے جاتے ہیں۔ اور دوسرا واقعہ جو پیش آیا، واقعہ حرہ کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے، جو مدینہ منورہ کے اندر جو کچھ بھی ہوا وہ ہے۔ اور ایک تیسرا واقعہ، تیسرا سانحہ یہی ہے کہ مکہ پر حملہ کرنے کے بعد، حملہ کرنے کی جو بات آتی ہے یا جو ذکر کیا جاتا ہے یہ ہے۔ مکہ پر حملہ کیوں کیا گیا، نہیں کیا گیا؟ تو دیکھیے، اس سے پہلے مدینہ کی تاریخ کو آپ دیکھیں گے یا واقعہ حرہ کو آپ دیکھیں گے تو یزید سے بیعت نہ کرنے والے صرف عبداللہ ابن زبیر رہ گئے تھے۔ شروع سے لے کر کے آخر تک یہ یزید کے نام پر بیعت نہیں کیے، عبداللہ ابن زبیر یہ بیعت نہیں کیے۔ شروع میں تو مان لے حسین، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، یہ سب تھے نہ بیعت کرنے والوں میں، لیکن عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس یہ سب تو بیعت کر لیے۔ پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئی تو یہ تو جا کر کے شہید ہو گئے۔ یہ عبداللہ ابن زبیر یہ بیعت نہیں کیے۔ اور بہت سارے لوگ یہاں کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عبداللہ نے عہد شکنی کی وہاں، حالانکہ انہوں نے بیعت شروع سے لی ہی نہیں، بس یہ ان کو نہیں چاہتے تھے یا جو بھی معاملہ ہو،
انہوں نے شروع سے لے کر کے آخر تک یزید کے نام پر بیعت نہیں لیا یا یزید کو اپنا حاکم تسلیم نہیں کیا۔ مدینہ کے اندر چونکہ جو سبائی لوگ تھے، جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا یا جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھایا اور پیچھے ہٹ گئے، اسی طرح سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید جس نے کروایا یہی سبائی وغیرہ ہے، جو رافضین ناصبی انہی کی اولاد ہے یہ شیعہ، جو اپنے آپ کو دم بھرتے ہیں کہ ہم آل نبی سے محبت کرتے ہیں اور حسین سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کے چہیتے ہیں، حالانکہ یہ سب انہی کا کیا کرایا ہے سبائی وغیرہ۔ مدینہ کے اندر یہ جو شر پسند لوگ تھے نا، یہ سب آئے اور یزید کے خلاف لوگوں کو برانگیختہ کیا، یہاں تک کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھڑکایا اور پھر اس کے خلاف ابھارا اور پھر لوگوں سے یہ کہا کہ یزید کے خلاف نکلو۔ مدینہ کے اندر جو بھی ہوا ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے واقعہ حرہ کے موقع سے، البتہ اتنا ہے کہ جو شامی فوج تھے، بنو امیہ کے جو لوگ تھے یا ان کے جو سردار سے تھے، سب کو مدینہ سے نکال دیا گیا، سب کو نکال دیا گیا۔ ان شرپسندوں نے اور جو بھولے والے لوگ تھے وہاں سب کو ابھارا اور یزید کے خلاف بھڑکایا، یہاں تک کہ اس کو مدینہ سے نکال دیا گیا۔ جو سردار، جو حاکم، جو کوئی بھی تھا یا بنو امیہ کے جو لوگ بھی تھے، سب کو نکال دیا وہاں سے۔ واقعہ حرہ کے بعد مکہ مکرمہ پر، خانہ کعبہ پر حملہ کی جب بات آئی تو چونکہ شامی فوج، یزید کی جو فوج تھے نا، وہ مکہ پر گئے۔ اور مکہ پر گئے کیونکہ جو سب سے ہیڈ تھے یہاں وہ عبداللہ ابن زبیر تھے۔ عبداللہ ابن زبیر کو پکڑنا تھا یا اس کو جو کچھ کرنا تھا وہ کرنا تھا۔ عبداللہ ابن زبیر چونکہ مکہ کے اندر تھے تو ان کی وجہ سے شامی فوج مکہ کی طرف گئی۔ اب مکہ پر جب حملہ ہوا تو مقصد یہ نہیں تھا کہ خانہ کعبہ کو نشان بنانا ہے، خانہ کعبہ کو گرانا ہے، ڈھانا ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ اس سلسلے میں کچھ نہیں ملتا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ عبداللہ ابن زبیر کو پکڑا جائے وہاں، چاہے یزید کے فوجیوں کا معاملہ ہو یا چاہے ان کے بعد کے جو یعنی یزید کے دور میں ہو، چاہے یزید کے ادوار کے بعد ہو، جیسا کہ عبد الملک بن مروان کے دور میں جو حجاج بن یوسف نے جو کچھ بھی کیا، جس دور میں عبداللہ ابن زبیر قتل بھی ہوئے، سب کا مقصد عبداللہ ابن زبیر چونکہ نشانے پر تھے اور یہی سب کے لیڈر مانے جاتے تھے، تو مقصد تھا کہ عبداللہ ابن زبیر کو پکڑا جائے یا جو کچھ اس کے ساتھ کرنا ہے، اس وجہ سے انہوں نے مکہ پر حملہ کیا۔ اچھا، ہم صحیح مسلم کی حدیث دیکھتے ہیں کہ کیا یزید نے مکہ پر حملہ کیا اور کیا بیت اللہ کو آگ لگا کر کے شہید کر دیا؟ تو صحیح مسلم کی جو یہ حدیث ہے، عطا یہ بیان فرماتے ہیں، جس حدیث کا اس میں حوالہ دیا ہوا ہے وہی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر۔ شروع میں حدیث لمبی ہے، باتیں یعنی آگے، لیکن شروع میں ہی ہے۔ عطا وہ بیان کرتے ہیں، لما احترق البیت زمن یزید بن معاویہ، کہ جب بیت اللہ پر آگ لگی یا بیت اللہ میں آگ لگی، لما احترق البیت یعنی بیت مراد خانہ کعبہ، یعنی خانہ کعبہ کو جب آگ لگی تھی، کب؟ زمن یزید بن معاویہ، یزید ابن معاویہ کے زمانے میں۔ حاکم اس وقت کون تھے؟ حکومت کس کی تھی؟ یزید کی تھی نا۔ واقعہ حرہ کے بعد مکہ پر جب حملہ ہوا تو یزید کے زمانے میں، یزید کا یہ دور چل رہا تھا، حاکم وہی تھا۔ کرے کہ حین غزا اہل الشام، جب شامی فوج وہاں جا کر کے حملہ کیے، فکان من امرہ ما کان، جو ہونا تھا وہ ہوا۔ اس حدیث کے الفاظ پر آپ غور کریں۔ عطا بیان کرتے ہیں، قال لما احترق البیت زمن یزید بن معاویہ حین غزاها اہل الشام فکان من امرہ ما کان، کہ جب اہل شام یعنی شامی فوج نے جب یزید کے زمانے میں خانہ کعبہ پر، یہ کیا نام ہے، خانہ کعبہ میں جب آگ لگی، خانہ کعبہ میں جب آگ لگی اس ٹائم جیسے حملہ کے لیے یہ جو فوج گئی تھی نا،
یا ان کا لشکر گیا تھا نا، تو اسی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو جو پہنچنا تھا وہ پہنچے، یا جو کچھ ہوا خانہ کعبہ میں وہ ہوا۔ آگے اس حدیث کے اندر ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے خانہ کعبہ کو ویسے ہی چھوڑ دیا تاکہ لوگ حج میں آئیں، اور حج میں آئیں تو مشورہ دیں ان کو کہ کیا کیا جائے، خانہ کعبہ کو منہدم کیا جائے، توڑا جائے یا چھوڑا جائے، یا تصلیح ہو، جو خراب ہے اس کو صرف صحیح کیا جائے۔ تو جب لوگ آئے تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے، مشورہ دو۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ جو حصہ خراب ہوا ہے نا اس کو درست کر دو، صحیح کر دو۔ تو عبداللہ ابن زبیر نے یہ کہا کہ اچھا بتاؤ، تم میں سے اگر کسی کا گھر خراب ہو جائے تو کیا تم اپنے گھر کو نئے سرے سے بنانے کی کوشش نہیں کرو گے؟ پھر یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے۔ تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ میں 3 دن استخارہ کروں گا، پھر میں فیصلہ لوں گا۔ تو 3 دن استخارہ کیے، استخارہ کرنے کے بعد اس نے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کو توڑ کر کے نئے سرے سے بنایا جائے۔ تو پھر اس کو توڑنے کی بات آئی، تو توڑنے کی جب بات آئی تو اب خانہ کعبہ کے اوپر کوئی چڑھ ہی نہیں رہا ہے کہ جو بھی خانہ کعبہ کو ڈھاہے گا، توڑے گا تو بھائی اس کو کچھ نہ کچھ مصیبت آئے گی یا وہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو ایک شخص چڑھا اور ایک اینٹ گرایا یا اوپر سے کچھ ڈھا کر کے نیچے گرایا تو اس کو کچھ نہیں ہوا، تو دوسرے لوگ اب گئے اور پھر اس کے بعد اس کو توڑنا شروع کیے، پھر اس کو منہدم کر کے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے میں خانہ کعبہ کو بنایا گیا، اس کی تعمیر ہوئی، توڑ کر کے منہدم کر کے نئے سرے سے، اور 2 باب اس کے اندر لگائے گئے، اور کچھ حصے حتیم کے اندر 5 ہاتھ اس میں بڑھائے گئے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اگر تیری قوم کے لوگ اگر نئے ابھی اسلام میں نہ آئے ہوتے تو میرا ارادہ ہے کہ خانہ کعبہ کو توڑ کر کے اس کو نئے سرے سے مقام یعنی ابراہیم کی بنیاد پر اس کو بنایا جائے، اور پھر اس میں اضافہ کیا جائے جو حتیم کے اندر جو حصہ ہے وہ بھی، لیکن میرے پاس مال بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس مال بھی نہیں ہے، اور آپ نے یہ بھی خواہش ظاہر کی کہ اس کے اندر ایک پوروی دروازہ ہو اور ایک پچھمی دروازہ ہو، 2 دروازے ہو، ایک داخل ہونے کے اور ایک نکلنے کے۔ تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے یہی کام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ خواہش تھی یا آپ کی جو نیت تھی، آپ کا جو ارادہ تھا، اسی حساب سے اس نے خانہ کعبہ کو منہدم کروا کر کے نئے سرے سے از سرے نو اس کو بنوایا، اور اس میں 2 دروازے لگائے، اور خانہ کعبہ کی اونچائی کو بھی بڑھایا، اور پھر حتیم کے اندر بھی ادھر 5 ہاتھ بڑھایا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے خانہ کعبہ کو ڈھاہا یہاں کس لیے؟ نئے سرے سے بنانے کے لیے۔ یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، اچھا اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا کہا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ منہاج السنہ میں نقل کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے بادشاہوں میں سے کسی بھی بادشاہ نے، چاہے وہ بنو عباس کے بادشاہ ہوں، چاہے بنو امیہ کے ہو، یا ان کے جو نائب ہوتے ہیں، ان کے جو قائم مقام ہوتے ہیں، ان میں سے کسی نے بھی خانہ کعبہ کی اہانت نہیں کی، اور نہ تو خانہ کعبہ کو ڈھانے یا اس میں آگ لگانے کی کوشش کی۔ اور اس پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اتفاق نقل کیا ہے کہ کسی نے بھی یعنی مسلمانوں میں سے کسی نے بھی خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہر ایک نے خانہ کعبہ کی تعظیم کی، ہر ایک نے خانہ کعبہ کی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ ہر کسی نے، جو بھی مسلمان حاکم یا جو بھی ان کے بعد ہوئے، کسی نے خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانے کو نہ تو سوچا اور نہ تو کسی نے ڈھانے کی کوشش کی، بلکہ یہ بھی انہوں نے ذکر کیا ہے منہاج السنہ میں کہ جو لوگ اسلام سے پہلے تھے وہ اور اسلام کے بعد بھی کسی نے بھی خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانے یا ڈھانے یا غلاف کو جلانے کے بارے میں نہیں سوچا۔ یعنی ان کا جو نچوڑ اور خلاصہ ہے ان کے قول کا وہ یہ ہے۔ اور انہوں نے یہاں تک ذکر کیا ہے کہ جب ابرہہ ہاتھی والے جب حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے اس کو تہس نہس کر دیا۔ کس نیت سے آ رہے تھے؟ خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانے کے لیے، ڈھانے کے لیے،
تو اللہ تعالیٰ نے ایک مستقل صورت نازل فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ صورت آپ پڑھ لیں، دیکھیں اس کے اندر کیا ہے واقعہ۔ تو جس نے بھی خانہ کعبہ کے ساتھ غلط ارادے سے ڈھانے یا اس حساب سے توڑنے کے نیت سے آیا، اللہ رب العالمین نے اس کو برباد کیا۔ تو مسلمان کیسے ایسے کر سکتا ہے؟ تو کسی نے بھی، نہ تو یزید کے بارے میں لکھا ہے کہ نہ تو یزید کے بارے میں یہ بات ہے کہ یزید نے خانہ کعبہ کے غلاف کو جلایا، آگ لگایا، یا اسی طرح سے ڈھاہا یا توڑا یا شہید کیا، یہ سب بات صحیح نہیں ہے، یہ سب درست بات نہیں ہے۔ بلکہ یہ بھی بات کہی جاتی ہے نا یزید کے بارے میں کہ یزید کے زمانے میں اتنے لوگ مارے گئے، اتنے لوگ شہید ہوئے، اس طرح کی بات کہی جاتی ہے۔ حالانکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ہزاروں کی تعداد کو بھی نہیں پہنچے، اور یہ بھی مدینہ کے اندر کی مسجد نبوی میں اور روضہ کے پاس خون خرابہ کیا اور خون ریزی کی، ایسا کیا ویسا کیا۔ تو اس طرح کی بات یزید کے دور میں نہیں ہے کہ یزید نے ایسا کروایا یا یزید نے ایسا کرنے کا حکم دیا، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کے اوپر بھی آگ لگانے کی جو بات ہے، یہ بھی یزید کی طرف جو بات منسوب کی جاتی ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے، اس حدیث کے اندر جس نے بھی پوسٹ بنایا ہے، یہ اصل میں ناصبی، رافضی، شیعہ، یہ سب لوگ الزام لگاتے ہیں یزید کے اوپر، جھوٹ بولتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ عبداللہ ابن سبا کی جو اولاد ہے نا، جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں، یہ لوگ کذاب ہیں۔ یہاں بھی یزید پر جھوٹ بولا جا رہا ہے اور جھوٹ بولا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی جو یہ حدیث ہے، اس حدیث کے اندر اگر کوئی غور کرے گا تو اس میں کہیں بھی نہیں آتا ہے کہ یزید نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما پر حملہ کیا، اس میں ذکر نہیں ہے، اس میں ذکر نہیں ہے کہ اس نے حملہ کیا، اور نہ تو یہ ہے کہ آگ لگایا اور خانہ کعبہ کو ڈھاہا۔ لما احترق البیت زمن یزید ابن معاویہ حین غزاها اہل الشام فکان من امرہ ما کان، اتنا ہے۔ آگ کس نے لگائی؟ عبداللہ ابن زبیر نے یا یزید نے یا یزید کے جو فوجی تھے ان لوگوں نے آگ لگائی؟ کسی کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ تو کیسے آپ الزام لگائیں گے کہ یزید نے آگ لگائی اور یزید نے خانہ کعبہ کو منہدم کیا یا شہید کیا، جب اس میں ہے ہی نہیں، جب پروف نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، کسی کا ذکر، یعنی ان کے زمانے میں ہوا لیکن آگ کس نے لگائی، کسی کے بارے میں نہ تذکرہ نہیں ہے، نہ تو یزید کے بارے میں ہے یا نہ تو عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں۔ عبداللہ ابن زبیر بھی وہیں چھپے ہوئے تھے نا، یا ان کے جو بھی تھے سب وہی چھپے ہوئے تھے، تو اب کس نے آگ لگائی، یہ بھی نہیں ملتا۔ تو یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ یزید نے خانہ کعبہ کے غلاف کو آگ لگا کر کے شہید کر دیا، جلا دیا، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ خانہ کعبہ پر جو حملہ ہوا اس کو حصار مکہ کے نام سے جانا جاتا ہے، پتھر برسا کر کے وہاں جو لوگ تھے اس کے اوپر حملہ کیا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وہاں جو مخالف تھے نا اس کے اوپر حملہ کرنا تھا، عبداللہ ابن زبیر یا جو ان کے پیروکار تھے ان کے اوپر۔ تو عبداللہ ابن زبیر چونکہ نشانہ تھے، شامی فوج وہاں گئے۔ اب یزید کے بعد کے جو ادوار ہے، یعنی عبد الملک بن مروان کے زمانے میں جیسے حجاج بن یوسف نے کتنا کچھ کیا، ان کے زمانے میں تو منجنیق کے ذریعے سے پتھر برسایا گیا۔ پہلے تو مان لے گولا اور بارود اور کیا کیا یہ سب نہیں نا تھا، آئٹم بم سب پہلے اسی طرح سے حملہ کیا جاتا تھا، پہلے تو تیر اور اس حساب سے تلوار سے لوگ لڑتے تھے۔ تو یہاں جو لوگ اس میں خانہ کعبہ میں تھے، عبداللہ ابن زبیر ہوں یا چاہے ان کے جو پیروکار ہوں، یہ سب تو ان کو اصل میں پکڑنا تھا، ان کے اوپر تسلط قائم کرنا تھا، جس کی وجہ سے مکہ کے اوپر حملہ ہوا۔ تو یزید کے دور میں اتنا کچھ نقصان نہیں پہنچا جتنا کہ اس کے بعد کے ادوار میں ہوا۔ عبد الملک بن مروان جو نائب تھا یہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں جتنا کچھ ہوا، جس زمانے میں عبداللہ ابن زبیر قتل بھی ہوئے۔ تو یہ جو الزام لگایا جاتا ہے میرے بھائی، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ بعض ضعیف سندوں سے یہ آتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما
کے ہاتھ سے ہی آگ لگی تھی۔ وجہ کیا تھی کہ جب شامی فوج وہاں گئے تھے تو ان کو دیکھنے کے لیے دکھائی نہیں دے رہی تھی، تو آگ جلائے، حالانکہ یہ بھی روایت صحیح نہیں ہے، یعنی یہ بھی جو نقل کیا جاتا ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن اتنا آتا ہے کہ یہ آگ جلانے کے لیے آگ اوپر کیے تو ہوا تیز تھی، آندھی کی وجہ سے آگ کی چنگاری اڑ کر کے جا کر کے ادھر خانہ کعبہ کے غلاف میں لگ کر خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا۔ لوگ بجھانے کی کوشش کیے لیکن آگ نہیں بجھ پائی، یہ آتا ہے، لیکن یہ بھی قول صحیح نہیں ہے۔ تو یہاں آگ لگانے کی جو بات ہے کہ یزید نے آگ لگوائی یا عبداللہ ابن زبیر نے آگ لگوائی یا کسی نے آگ لگوائی، اس میں کسی کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ البتہ اتنا ہے کہ کسی اور وجہ سے ہوا یا آندھی میں آگ کدھروں سے آئی یا اس کو جا کر کے غلاف کو جلا دیا، اتنا ہے، لیکن اس نے خانہ کعبہ کو منہدم نہیں کیا۔ تو یہ جو الزام لگایا جاتا ہے یزید پر، یہ بھی جھوٹا ہے اور یہ سب کذابوں کا بیان کیا ہوا ہے، کیونکہ ہمیں کسی بھی بات کو اپنانے سے پہلے تحقیق کر لینا چاہیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کیا یہ صحیح ثابت ہے، صحیح سند سے آتا ہے، اور یہ سب ساری چیزیں تاریخ کی کتابوں میں آپ کو ملیں گی، اور تاریخ سے آپ ان چیزوں کو جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں۔ اور تاریخ میں بہت ساری چیزیں ہیں جو بلا سند ہے، یا اگر سند ہے بھی تو اس میں جو روایت کرنے والے ہیں، ذکر کرنے والے ہیں، وہ یا تو کذاب ہیں یا جھوٹے ہیں یا من گھڑت اس طرح کی باتیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ تو جو صحیح بات ہے اس کو ہمیں اپنانا ہے اور اس کے حساب سے ہمیں کسی کے اوپر حکم لگانا ہے، بجائے اس کے کہ ہم فلاں کو نشان بنائے کہ فلاں نے ایسا کیا۔ تو یزید پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں ان میں سے ایک الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کر کے خانہ کعبہ کو شہید کر دیا اور عبداللہ ابن زبیر پر حملہ کیا، ایسا ہوا ویسا ہوا۔ تو میرے بھائی، شامی فوج مکہ کے اوپر گئی تھی، حملہ ہوا تھا، لیکن خانہ کعبہ کو ڈھانے یا جلانے کے بارے میں کہ یزید کی فوج نے ایسا کیا یا یزید نے ایسا کیا یا فلاں نے ایسا کیا، اس طرح کی کوئی صحیح بات روایت سے صحیح سند کے ساتھ اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ تو ہمیں صحیح سمجھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم کسی کو وہاں مجرم گردانے اور کسی کے اوپر ہم تہمت لگائیں اور کسی کو ہم اس کے اندر گھسیڑ دے جا کر کے اور اس کو ہم اس میں شامل کر دیں کہ فلاں نے ایسا کیا ہے، جبکہ اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے، تو یہ صحیح بات نہیں ہے۔ تو جو لوگ آج شیعہ اور شیعہ کے جو پیروکار ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، یہ لوگ بھی یزید کو گالی دیتے ہیں، خانہ کعبہ میں آگ لگا کر کے خانہ کعبہ کو شہید کر دیا، تو ایسا کیا ویسا کیا، اور پھر اس میں ہاں واہ واہ مناتے ہیں اور مچاتے ہیں اور پھر ناچتے اور ڈانس کرتے ہیں۔